السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آج عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، جملہ عبادات ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 23 پڑھ کر تلاوت کی ہے، اس کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے کہ اس آیت کا معنی مفہوم سمجھتے ہیں، پھر اس کی جو تشریح ہے اس کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت، اس کی تشریح میں مفسر نے جو باتیں لکھی ہیں آپ غور کیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہی تنہا معبود حقیقی ہے، اس لیے بندوں کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو بتا دیں تنہا ذات باری تعالیٰ نے تنہا اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق میں کوئی اس کا معاون نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اور نہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے جو ان کے جسموں کے اہم ترین اعضاء ہیں، اور انہیں سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ ان نعمتوں کا تقاضا تھا کہ لوگ اس منعم حقیقی کے شکر گزار بنتے، لیکن ان میں سے بہت ہی کم لوگ اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بھی بتا دینے کا حکم دیا کہ اسی نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور تمہیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا جن سے تم اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہو، اور جب تمہاری دنیاوی زندگی کے ایام پورے ہو جائیں گے تو وہ تمہیں یہاں سے اٹھا لے گا اور پھر قیامت کے دن زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ محترم حاضرین، ہم نے سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 23 سن کر اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی سماعت کی ہے۔ آئیے ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے، آپ بتائیے، عوام کے سامنے اس بات کا ذکر کیجئے، وہی یعنی اللہ کا تعارف کیا ہے۔ هو الذی انشأکم، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، رب وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بہترین تعارف ہے کہ اللہ کریٹر ہے۔ ہمارا معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمارا کریٹر ہے۔ دنیا میں لوگوں نے جن کو خدا بنایا ہے وہ سب کریشن کا حصہ ہے، وہ کریٹر نہیں ہے۔ ہم خود وہ تھنگس ہیں، گوڈس کو گاڈس بنا دیا ہے، وہ سب کیا ہے؟ گوڈس ہیں، اور انسان اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے ان کو، پھر ان کو خدا سمجھتا ہے۔ پوچھے، آپ کسی سے پوچھے
کہ جس کی تم پوجا کر رہے ہو یہ تمہارا کریٹر ہے کیا؟ وہ کہے گا نہیں نہیں کریٹر نہیں ہے، کوئی ایک ایسے ہی۔ تو جس معبود کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اب ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، کس کے لیے پڑھی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی ہے۔ کون ہے وہ؟ انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو، پورے جسم کو اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن پارٹس آف باڈیز میں سے 3 کا اللہ نے ذکر کیا ہے، 3 کا اللہ نے ذکر کیا۔ کیا کیا ہے وہ؟ اللہ اکبر۔ جعل لکم السمع، کان بنائے، والابصار، آنکھ بنائے، اور والافئدہ، اللہ نے دل بنایا۔ سمع یعنی کان کا مطلب سننے کی قوت اللہ نے بنائی۔ اور یہ پڑھ کر مطلب آج کھولا تو وہ اتفاق سے یہ آیت اس میں نکلی ہے، اور پلٹایا تو یہ آیت نکلی۔ بہت پہلے میں اس کا مطالعہ کیا تھا، وہ یاد آ رہا ہے کہ دیکھیے کہ آپ جو ہے انسان کی باڈی میں سب سے پہلا جو سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے کمپلیٹ، کون سا ہے وہ؟ کون سا ہے؟ نہیں، سننے کی طاقت ہے۔ سننے کی طاقت سب سے پہلے ڈیولپ ہوتی ہے، پورا سسٹم کمپلیٹ ہوتا ہے سننے کا۔ سماعت کا سسٹم کمپلیٹ ہوتا ہے سب سے پہلے، اور یہ میڈیکل سائنس نے بھی اس کو پروف کر دیا ہے۔ اور یہاں پر اسی جگہ نہیں، اور جگہ بھی اللہ نے فرمایا والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس کے بعد فرمایا وجعل لکم السمع والافئدہ، وہاں پہ بھی اللہ نے سم کو مقدم کیا ہے۔ تو اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمع کا تذکرہ بار بار پہلے کیا ہے، یعنی سننے کے جتنے آرگن جسم میں جب بنتے ہیں وہ پہلے بنتے ہیں انسان کے جسم میں جب باڈی بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ابصار، افئدہ، دیکھنے کی اور سننے کی طاقت انسان کو جو ہے بڑی عجیب ہے۔ آپ غور کیجئے، انسان صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، پیچھے نہیں، لیکن پیچھے سے بھی سن سکتا ہے، سامنے سے بھی سن سکتا ہے، آزو سے بھی سن سکتا ہے، بازو سے بھی سن سکتا ہے۔ سننے کی طاقت بڑی عجیب ہے، ذرا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ پہ غور کیجیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے آپ پہ نہیں دیکھتے؟ دیکھو، غور کرو، دیکھو ذرا اپنے آپ میں دیکھو کہ اللہ نے مجھے کیسے بنایا ہے۔ سمجھ میں آئے گا کہ سننے کی طاقت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سنتا ہے، بچہ سوتے ہوئے بھی سنتا ہے۔ اللہ اللہ، سننے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ قبر میں بھی مردہ سنتا ہے، لیکن کیا؟ جتنا اللہ سنانا چاہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیز سماعت کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ہمیں اس ناحیے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو۔ چونکہ وقت کم ہے، درس لمبا میں نہیں کر سکتا، اسی لیے اسی پر میں آپ کی توجہ یہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ذرا قرآن پڑھیں، ذرا جو پارٹس آف باڈیز، جسم کے جو آرگنز کا اللہ نے ذکر کیا ہے اس پر غور کریں۔ یہاں اذن نہیں کہا، دیکھیے اذن کا مطلب ہوتا ہے کان، سمع کہا سننے کی قوت۔ اللہ نے عین نہیں کہا، عین کا مطلب ہوتا ہے آئی، عین نہیں کہا الابصار، دیکھنے کی قوت۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہارٹ نہیں کہا، قلب نہیں کہا، افئدہ کا، سوچنے اور سمجھنے کی قوت۔ اور آپ کو معلوم ہے دل میں بھی ایک ایسا، ابھی میڈیکل سائنس نے بھی اس کو دریافت کیا ہے کہ دل میں ایک ایسا آرگن ہے جو محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال قرآن مجید کو بہت زیادہ ہمیں سمجھ کر اور اس کو ان ڈیپتھ اس کے معنی کو لے کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کیوں؟ ان نعمتوں کو پہچانتے نہیں ہو۔ پہچانو گے تو قدر کرو گے تو شکر گزاری کرو گے۔ اور شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، زبان سے الحمدللہ کہیں۔ بہرحال آج کے درس کے لیے سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 23 کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس پر غور کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے اور قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے معنی مفہوم پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے تقاضے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان اللہ.